ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ یعنی جب کفار اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جھلستا ہوا دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر سخت غصہ آئے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا، کون کہے گا؟ فرشتے ان سے کہیں گے کہ جب دنیا میں تم کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم اس کا انکار کرتے تھے، تو تم پر اللہ اس سے کئی زیادہ ناراض ہوتا تھا جتنا آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ میں جلتے وقت میں وہ اپنے اوپر جو غصہ کھا رہے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے تھے، تمہیں جتنا آج اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کفر کی وجہ سے دنیا میں تم سے ناراض ہوتا تھا، لیکن تم نے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تم جہنم کی آگ کے اندر جھلس رہے ہو۔ اسی کو کہا گیا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو۔ اب کافر تو جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو اپنے آپ سے بیزار تو ہو ہی جائیں گے۔ اچھا، کفار کو آخرت میں جو اپنے اوپر غصہ آئے گا، یہ غصہ کیوں آئے گا؟ تو اس کی مفسرین نے کئی وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر غصہ آئے گا کہ انہوں نے دنیا میں کفر کو ترک کر کے اور ایمان کو اختیار کر کے اپنے لیے جنت کا سامان کیوں نہیں کیا، تو اپنے کفر پر جو اصرار کیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اس پر انہیں غصہ آئے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کافر سرداروں کے جو ماننے والے ہوں گے وہ اپنے سرداروں پر غصہ کریں گے کہ انہوں نے ان کو شرک اور بت پرستی پر کیوں لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج انہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور ان کے جو سردار ہوں گے وہ اپنے چاہنے والوں پر غصہ کریں گے کہ ان پیروکاروں نے ان کی مخالفت کیوں نہیں کی، ہمارا کہنا کیوں مانا انہوں نے، اور انہوں نے بت پرستی کو ترک کیوں کیا۔ کیونکہ جو بڑے بڑے سردار ہوں گے وہ اپنے گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے، اور ان کے کہنے پر جنہوں نے کفر کیا اس کا ایک عذاب اور ان کو دیا جائے گا، تو ڈبل عذاب ان کو ہوگا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب جہنم میں ابلیس کافروں سے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کفر کرنے کے لیے کوئی زبردستی تو کی نہیں تھی، یعنی میں نے تم کو پکڑ کے تو کفر نہیں کروایا تھا، تو میں نے تم کو صرف کفر کی دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، لہذا تم آج جو مجھ کو ملامت کر رہے ہو مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیونکہ شیطان جو گناہ کرواتا ہے یا کفر کرواتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ پکڑ کے ڈنڈا لے کے مار کے اس کو گناہ کرواتا ہے، وہ تو صرف گناہ کی اور کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اب قیامت کے دن وہ جو لوگ کہیں گے کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے دعوت دی، تم نے دعوت کیوں قبول کی۔ تو کفار سے بلند آواز میں یہ جہنم کے اندر جو خطاب ہوگا، یہ جہنم کے جو فرشتے ہوں گے وہ یہ ان سے کلام کریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، جب تم اللہ کے ساتھ میں کفر و شرک کرتے ہو تو تم اللہ کا انکار کرتے تھے۔ اب اس کے بعد میں آگے ارشاد ہوا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔
کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہیں، یعنی اپنے گناہوں کا ہم اقرار کر رہے ہیں، تو کیا آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کا عذاب جب جھیلیں گے تو کہیں گے اللہ تو نے 2 بار ہم کو زندہ کیا، 2 بار مردہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور وہ مالک بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنے آبا کی پشتوں میں مردہ تھے، یعنی جو پانی کا قطرہ نطفہ جو ہوتا ہے وہ مردہ تھے، پھر اللہ نے ان کو دنیا میں زندگی دی، پھر ان کو دنیا میں موت دی، پھر قیامت کے دن ان کو حساب کے لیے اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ تو اس طرح سے 2 زندگی ہو گئی اور 2 موت ہو گئی۔ اور بعد نے اس کو یوں بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں پر 2 بار موت طاری کرے گا، اس میں پہلی موت تو وہ ہے کہ دنیا میں انسان کی روح قبض کیے جانے سے متحقق ہوتی ہے، یعنی جب روح نکلتی ہے تو یہ ایک موت ہو گئی، اور یہ ہر انسان کی ایک انفرادی موت ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکنے سے عام لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی، تو یہ 2 موتیں ہو گئیں۔ اور 2 زندگیاں بھی ہیں، ایک زندگی تو وہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے ایک زندگی، اور دوسری زندگی وہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو کہیں گے کہ اللہ 2 مرتبہ تو نے ہم کو موت دی اور 2 مرتبہ تو نے ہم کو زندگی دی۔ اب اس کے بعد میں وہ کہیں گے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اب تو سب کچھ نگاہوں کے سامنے آ گیا، اب تو اقرار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو سب کچھ کھل گیا، سب ظاہر ہو گیا۔ اب وہ کہیں گے اللہ گناہوں کا تو ہم اعتراف کر رہے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ایک ہی تھا، تم نے اس راستے کو بند کر دیا۔ راستہ کیا تھا؟ ایمان لاتے تو آج تم جنت کی بہاروں سے مالا مال ہوتے، تو وہ راستہ جو تھا وہ تو تم نے بند کر دیا، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ان سے بتایا جائے گا کہ جو جہنم میں تم آئے ہو کیوں آئے ہو، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، کہا جائے گا کہ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے۔ یہ جو جہنم میں آئے ہو نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ یعنی اگر ایمان کی بات کی جاتی تو انکار کرتے، شرک کی بات آتی تو فوراً مان لیا کرتے تھے۔ تو فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا ہے۔ یعنی اب اللہ کا یہی فیصلہ ہے، تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ حکم اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اس آیت کریمہ کے ظاہر کا عقیدہ رکھتے ہوئے خارجیوں نے ایک غلط عقیدہ اختیار کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور اگر کوئی اور فیصلہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اصل میں خارجی یہ کوفہ کے زائدوں کی ایک جماعت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے نکل گئے تھے۔ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تو دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا۔ تو اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ لمبی ہو گئی تو دونوں فریق نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خلافت کس کا حق ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کر دیا جائے، اور دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت خارجیوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے فیصلہ کرنے کے لیے بندے کو کیوں لگایا، حکم صرف اللہ کا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا نا حکم صرف اللہ کا ہے، تو وہ کہتے ہیں رب نے تو فرمایا حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ حکم اور فیصلہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کا تم جو معنی مراد لے رہے ہو معنی غلط مراد لے رہے ہو تم لوگ۔ خارجیوں کی تعداد 12,000 تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا اور اپنی مخالفت کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا، خون ریزی اور ڈاکہ زنی انہوں نے شروع کی۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ لوگ اپنے فیصلے سے رجوع کریں، مگر وہ لوگ مانے نہیں۔ تو پھر حضرت علی نے نہروان کے علاقے میں ان سے جنگ کی، اور یہ بغداد کے پاس میں نہروان ایک شہر ہے۔ اب حضرت علی نے ان میں سے اکثر کو تو قتل کر دیا اور بہت کم زندہ بچے تھے۔ تو خارجی یہ گمراہ فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص
گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا مستحب کو ترک کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس طرح سے گمراہیت اختیار کی اور اس آیت کریمہ کا غلط معنی سمجھا۔ یہاں پہ ایک بات میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے۔ قرآن میں جو ہے اس کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے آدمی ہدایت نہیں پاتا ہے۔ یہ بتاؤ قرآن کی آیت کا غلط معنی سمجھ کے پورا فرقہ ہی بنا لیے اور گمراہیت اختیار کر لیے، تو قرآن کا معنی تو وہی ہوگا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ سے علماء کے پاس سے ہوتا وہ ہم تک پہنچا۔ کوئی اپنے مرضی سے اگر ترجمہ کر کے ڈکشنری لے کر کے بیٹھ جائے اور قرآن کا معنی سمجھنے لگ جائے وہ کیسے ہدایت پائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آقا علیہ السلام کچھ مال بانٹ رہے تھے، تو آپ کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انصاف کرو۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں نے بالفرض انصاف نہیں کیا تو میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو اس کی نماز کے مقابلے میں حقیر جانے گا، اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر جانے گا۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کے فیصلے پر جس نے اعتراض کیا تھا، میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اولاد سے اس کی نسل سے گمراہ فرقہ نکلنے والا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی تھی اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی، یعنی خارجیوں سے جنگ کی تھی جو اسی ذوالخویسرہ کی نسل میں سے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی میں حضرت علی کے ساتھ میں تھا۔ حضرت علی نے جب ان سے جنگ کی، جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو تلاش کرو جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس گروہ کی علامت کے طور پہ بیان کیا تھا۔ اس کو تلاش کیا گیا، لایا گیا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا پورا حلیہ وہی تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا، یعنی میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ایسے لوگ نکلیں گے۔ اور حضرت عبیدہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کا ذکر کر کے کہا ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا ہاتھ ادھورا ہے یا کٹا ہوا ہے، اگر تم اس خوشی میں نیک اعمال کو ترک نہ کرو میں تو تمہیں وہ حدیث بیان کروں گا جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ فرمایا جو خارجیوں سے قتال کریں گے۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے، 3 بار آپ نے فرمایا۔ تو یہ گمراہ فرقہ خارجی ہے، اس آیت کریمہ کا غلط معنی انہوں نے لیا اور غلط معنی لے کر کے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے کتوں میں سے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں یا اس امت میں ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی علامت کیا ہے؟ سر منڈانا، جب تم ان کو دیکھو تو ان کو قتل کر دو۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کا غلط معنی لے کر کے خارجی جو ہے وہ گمراہیت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتنی نشانیاں دکھاتا ہے، بادل سے بارش برسنا، بجلی چمکنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں تو ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار پر وعید والی آیتوں کو بیان کیا، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیلوں کو بیان کرتا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایسا غالب، ایسا قوت والا پروردگار، اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفسوں میں، آفاق میں اپنی توحید کی دلیلیں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے جو تمہارے رزق کا سبب ہے، جس سے تمہارے بدن کے لیے غذا اور قوت فراہم ہوتی ہے۔ تو اے مومنو صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنی اطاعت اور عبادت میں کسی اور کو شامل مت کرو، کسی اور کی خوشنودی مت چاہو، اگر رضا چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہو، کیونکہ اخلاص ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اعمال کو
قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ اب جو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتا وہ نصیحت کیا مانے گا؟ اس کو لاکھ سمجھاؤ وہ بھگتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر۔ بار بار قرآن میں فرمایا گیا اخلاص اختیار کرو، کیونکہ جو اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے نا اس کا بڑا فیض ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں آگے نہیں بڑھ پاتی، اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے ایک نیکی کی تھی، اس نیکی کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیکی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھیں، ہماری عبادتوں کا حال دیکھیں، ہماری عبادتوں کے اندر وہ روشنی چمک نور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہمارے اندر وہ اخلاص کی دولتیں نہیں رہی۔ ہم نماز پڑھے، قرآن پڑھے، وہ نور ہمیں نہیں مل پاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اخلاص کی دولت سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بڑے برا مانے کافر، یعنی رب نے فرما دیا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مشرکین تو راضی ہونے والے ہیں نہیں، یہ چاہے کتنا بھی برا مانے۔ اہل ایمان کے کاموں کو آپ دیکھو، مشرکین کس قدر برا مانتے، آج تو کچھ زیادہ ہی دیکھنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ اہل ایمان کے کاموں کو دیکھ کر مشرکین کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ وہ تو نہ ہماری مسجد گوارا کرتے ہیں، نہ ہمارا مدرسہ گوارا کرتے ہیں، نہ ہمارے چہرے پہ داڑھی گوارا ہے ان کو، نہ ہمارے زبان سے اللہ کا نام سننا ان کو گوارا ہے، بلکہ حضور سے پیار ہے اگر ہم یہ کہیں تو وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو کافروں کو کون راضی کر سکے گا؟ آج کل کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ بھائی چارگی اور وہ بھی مشرکوں سے، یہ نہ کل ہوئی تھی، نہ آج ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ تم بھائی چارگی دکھاؤ گے وہ کبھی تمہارے بھائی بننے والے نہیں ہیں، اور بھائی ہو بھی نہیں سکتے وہ کبھی، اور عام طور پر اس کے اندر نقصان اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں۔ تو کبھی بھی بندے کو دین کے معاملے میں نرمی اختیار نہیں، حالات اپنی جگہ، دین کے معاملے میں بندے کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، سارا زمانہ ایک طرف، اللہ اس کے رسول کی رضا ایک طرف، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔